کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر انسان اپنے اندر ایک مسلسل کشمکش میں مبتلا ہے۔ جی کبھی ایمان میں ایک غیر متوقع کمزوری، کبھی نیکی کے ارادے کے باوجود سستی۔ بالکل۔ تو آج ہم جن ماخذات پر بات کر رہے ہیں، یعنی شیخ ابو زید ضمیر کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ اسے صرف انسانی کمزوری نہیں کہتے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے ایک باقاعدہ روحانی جنگ قرار دیتے ہیں، ایک ریئل اسپرچل وارفیئر۔ آج ہم اسی جنگ، اس کے دشمن اور اس کے حکمت عملیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور اس جائزے کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ دفاع کو مضبوط کرنا ہے۔ اچھا۔ دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہی آدھی فتح ہے۔ یہ کوئی افسانوی داستان نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی جڑیں انسانیت کی تخلیق کے پہلے لمحے سے جڑی ہیں۔ تو پھر آئیے اس کہانی کے بالکل آغاز پر چلتے ہیں۔ یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ ماخذات ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہے۔ جی بالکل وہیں سے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک نفسیاتی ڈرامہ تھا۔ نفسیاتی ڈرامہ؟ جی، جس کے کردار حسد، تکبر اور نافرمانی تھے۔ اس کے 4 بنیادی مراحل تھے۔ اچھا۔ پہلا مرحلہ تھا اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دینا، انہیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کرنا، ان میں اپنی روح پھونکنا اور انہیں وہ علم عطا کرنا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ بے مثال اعزاز تھا۔ اور یہیں سے پھر حسد کا عنصر داخل ہوتا ہے۔ بالکل، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ ابلیس، جو اس وقت تک ایک بہت عبادت گزار مخلوق تھا، وہ اس نئی مخلوق کو ملنے والا یہ بلند مرتبہ برداشت ہی نہ کر سکا۔ اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ مٹی سے بنا انسان مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے جو آگ سے بنا ہوں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ حسد ہی وہ پہلا جذبہ تھا جس نے اسے نافرمانی کی طرف دھکیلا۔ یعنی مسئلہ صرف حکم عدولی کا نہیں تھا بلکہ اس کی پیچھے کی سائیکالوجی تھی۔ جی ہاں، اور یہی تیسرا مرحلہ ہے، کھلی نافرمانی۔ جی۔ جب اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اور یہ صرف نہیں کہنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک منطق تھی، ایک تکبر بھرا استدلال تھا کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں اس نے اللہ کی حکمت کو، اس کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اچھا، تو وہ اللہ کی ربوبیت کا انکاری نہیں تھا لیکن حکم کو اپنے تکبر کی کسوٹی پر پرکھ رہا تھا۔ بالکل، یہی پوائنٹ ہے۔ اور جب اسے اس تکبر کی سزا ملی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے ایک بالکل مختلف راستہ چنا۔ یہ چوتھا اور فیصلہ کن مرحلہ ہے نا؟ جی، یہی وہ موڑ تھا جہاں ابلیس ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ نکالے جانے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی، جو کہ ایک مخلوق کا فطری رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اور مہلت کیوں مانگی؟ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی برتری ثابت کر سکے اور قسم کھائی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یعنی اس نے گمراہی کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا۔ جی، اور یہیں سے اس دائمی جنگ کا اعلان ہوا۔ تو دشمن نے تو اپنا ارادہ واضح کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنا دفاع کیسے کریں۔ یہاں ہمارے ماخذات میں اسلام کا قلعہ کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ بہت طاقتور۔ اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جی، یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک قلعہ ہے، لیکن اس قلعے کی حفاظت کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مکمل طور پر ہوں۔ مکمل طور پر؟ جی، آپ آدھے اندر اور آدھے باہر کھڑے ہو کر محفوظ نہیں رہ سکتے، خاص طور پر جب دشمن باہر گھات لگائے بیٹھا ہو۔ یعنی اپنی پسند کے کچھ احکامات پر عمل کر لینا اور کچھ کو نظر انداز کر دینا، یہ رویہ قلعے کی دیوار میں سوراخ کرنے کے مترادف ہے؟ بالکل، یہی تو شیطان کا اپنا رویہ تھا۔ وہ اللہ کو رب مانتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس سے دعا بھی کرتا تھا، لیکن جب ایک حکم اس کی مرضی اور تکبر کے خلاف آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو آج کے دور میں انسان کے اندر بھی یہی رویہ شیطان کے لیے ایک داخلی راستہ بنتا ہے؟ سب سے بڑا داخلی راستہ بنتا ہے۔ اس کی آج کے دور میں کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ خود کو قلعے کے اندر ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی لطیف شکلیں ہیں، مثلا پوشیدہ اعتراضات۔ ہڈن ریزرویشنز۔ جی،
یہ سوچ کہ دین میری ذاتی زندگی عبادات تک تو ٹھیک ہے، لیکن میرے کاروبار، میری سیاست یا میرے سوشل لائف پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ دروازے کھلے چھوڑ دینا۔ بالکل۔ دوسری مثال ہے میں چھوڑ نہیں سکتا والی مائنڈ سیٹ۔ جب انسان کسی گناہ کو اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے، بس یہ ایک کمزوری ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو وہ اس کے خلاف جدوجہدی ترک کر دیتا ہے۔ جی وہ کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا بار بار توبہ ٹوٹنے پر مایوس ہو جانا بھی اسی میں شامل ہے؟ یقیناً چند بار ناکام ہونے کے بعد یہ سوچنا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، اور کوشش چھوڑ دینا، یہ شیطان کی بہت بڑی جیت ہے۔ یہ تو ہتھیار ڈال دینے کا مترادف ہے۔ بالکل۔ اس لیے دفاع کا بنیادی اصول یہ نہیں کہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اچھا۔ بلکہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ پختہ عزم ہو کہ میرا رب جو بھی حکم دے گا میں گر کر سنبھل کر لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ عزم ہی وہ فولاد ہے جس سے قلعے کی دیواریں بنتی ہیں۔ یہ قلعے والی بات بہت طاقتور ہے، کیونکہ قلعے میں کمزور دیواریں بھی ہوتی ہیں اور دشمن انہی پر حملہ کرتا ہے۔ کیا وسوسہ اسی طرح کی ایک کمزور دیوار پر پہلا حملہ ہے؟ آئیے دشمن کی مخصوص چالوں پر بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ وسوسہ یعنی دل میں شکوک و شبہات کے بیج بونا، یہ اس کا پہلا اور سب سے سٹل ہتھیار ہے۔ ایک خاموش سرگوشی کی طرح۔ بالکل، ایک خاموش سرگوشی جو خاص طور پر غفلت کے لمحات میں آتی ہے۔ حدیث میں اس کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ جی۔ شیطان آ کر سوالات کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے۔ آسمان کس نے بنایا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ جواب ملتا ہے اللہ نے۔ وہ سوالات کرتا جاتا ہے۔ اچھا، ایک مومنٹم بناتا ہے۔ جی، اور انسان جواب دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری زہریلا سوال کرتا ہے، تو پھر تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو ذہن کے فطری تجسس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو انسان سوچ میں پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے حملے کا دفاع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا 2 قدمی دفاع سکھایا ہے۔ 2 قدمی؟ جی، اور دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ پہلا قدم، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ فوری اعتراف ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی طاقت کی پناہ میں آنا ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ یا اللہ، یہ حملہ میری فکری صلاحیت سے بڑا ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اور دوسرا قدم، کیونکہ صرف پناہ مانگنے کے بعد بھی خیال تو ذہن میں رہ سکتا ہے۔ دوسرا قدم ہے اس خیال کو جھٹک دینا اور اس سے باز آ جانا۔ یعنی اس پر سوچنا نہیں، بالکل نہیں، یہ سمجھنا کہ یہ علمی تحقیق کا سوال نہیں بلکہ ایک سوچ کا وائرس ہے، ایک حملہ ہے۔ اس پر غور و فکر نہیں کرنا، اس سے بحث نہیں کرنی، بس اسے وہیں روک دینا ہے۔ صحیح۔ قرآن نے شیطان کو الخناس کہا ہے، یعنی وہ جو اللہ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ یہ تو ہوا شک کا حملہ، لیکن ایک اور چال جس کا ذکر ہے وہ ہے تزیین، یعنی گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ یہ آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار لگتا ہے۔ بلا شبہ یہ اس کا ماسٹر سٹروک ہے۔ اس نے جنت میں بھی ممنوع درخت کو ہمیشگی کی بادشاہت کا درخت کہا تھا۔ اچھا۔ اس نے گناہ کو اس کی اصل شکل میں پیش نہیں کیا بلکہ اسے ایک پرکشش خواہش کے روپ میں دکھایا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس کی چند واضح مثالیں کیا ہیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں؟ ہر طرف ہیں۔ بے حیائی اور عریانیت کو آزادی اظہار اور باڈی پازیٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ جی۔ سودی نظام کو معاشی ترقی اور فنانسنگ کے خوبصورت الفاظ میں چھپایا جاتا ہے۔ ناجائز جنسی تعلقات کو پارٹنرشپ یا سچویشن شپ جیسے بے ضرر لیبلز دے دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ کی کراہت کو ایک دلکش پیکیجنگ میں لپیٹ کر بیچتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب پورا معاشرہ، میڈیا اور کلچر ہی ان لیبلز کو سچ مان رہا ہو تو ایک فرد کے لیے اس نفسیاتی دباؤ سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی تو امتحان ہے۔ اس کا دفاع ہے اللہ کی دی ہوئی تعریفات پر چٹان کی طرح قائم رہنا۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال بہت سادہ ہے۔ زہر کی بوتل پر آپ انرجی ڈرنک کا لیبل لگا دیں، اس سے اس کے اندر کا مواد نہیں بدلے گا، وہ زہر ہی رہے گا۔ صحیح۔ مومن کا کام یہی ہے کہ وہ چیزوں کو اللہ کے دیے ہوئے ناموں سے پہچانے، معاشرے کے دیے ہوئے ناموں سے نہیں۔ اس کے لیے علم اور صحبت بہت ضروری ہے۔ بالکل درست۔ یعنی حقیقت لیبل بدلنے سے نہیں بدلتی۔ اب تیسری چال پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ انسانی فطرت سے کھیلتی ہے،
جھوٹی امیدیں دلانا اور ٹال مٹول کروانا۔ جی، بعد میں کر لیں گے والی سوچ، جی، اسے عربی میں تسویف کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ کہا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یعنی اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ انسان کی دو کمزوریوں سے کھیلتا ہے، لمبی زندگی کی امید اور اللہ کی رحمت کا غلط استعمال۔ جیسے یہ سوچ کہ ابھی تو جوانی ہے، موج مستی کر لو، توبہ اور پرہیزگاری تو بڑھاپے کے لیے ہے۔ یہ خیال تو بہت عام ہے۔ بہت ہی عام ہے۔ یا پھر گناہ کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور اور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کے صفت رحمت کو گناہ کرنے کا لائسنس بنا کر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ یا نیکی کے کام میں یہ خوف دلانا کہ اگر تم نے سود چھوڑ دیا تو غریب ہو جاؤ گے۔ یہ سب جھوٹے وعدے اور جھوٹے خوف ہیں جو انسان کو حال کے لمحے میں اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں۔ تو اس مسلسل ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں کے جال کا توڑ کیا ہے؟ اس کا دفاع دو یقینی حقیقتوں کو ہر وقت ذہن میں تازہ رکھنا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی حقیقت اللہ کے وعدے کی یقینیت، یعنی حساب کا دن، جنت اور جہنم، یہ سب اٹل حقیقتیں ہیں۔ اور دوسری حقیقت اپنی زندگی کی غیر یقینیت، یعنی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ کوئی وقت مقرر نہیں، وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ بعد میں کا موقع شاید کبھی نہ ملے۔ جب یہ دو حقیقتیں انسان کے دل و دماغ پر چھا جائیں تو ٹال مٹول کی عادت خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام چالوں، وسوسہ، تزیین اور جھوٹی امیدوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ان سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ شیطان انسان کو آخر کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے؟ ان تمام چالوں کا ایک ہی الٹیمیٹ گول ہے، انسان کو غفلت میں ڈالنا۔ غفلت؟ جی، یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دینا، کیونکہ ذکر یا اللہ کی یاد ہی وہ توانائی ہے جو روح کو زندہ رکھتی ہے، بصیرت کو تیز کرتی ہے اور اس روحانی قلعے کو طاقت بخشتی ہے۔ تو جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ ایک اندھیرے غیر محفوظ کمرے کی طرح ہو جاتا ہے جہاں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تمام عبادات کا نچوڑ بھی اللہ کے ذکر کو قائم رکھنا ہی ہے۔ اس کی کوئی بہت عملی مثال ہے کہ شیطان روزمرہ زندگی میں ذکر جیسی سادہ چیز سے کیسے روکتا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو بہترین مثالیں دی ہیں جو ہم سب سے متعلق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دو عمل ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں لیکن کرنے والے بہت کم ہیں۔ اچھا؟ پہلا، ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ یہ پورے دن میں زبان پر صرف 150 کلمات بنتے ہیں۔ صرف 150؟ لیکن اعمال کے ترازو میں ان کا وزن 1500 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ تو واقعی بہت آسان ہے۔ پھر لوگ کرتے کیوں نہیں؟ یہیں شیطان کا کردار آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نماز کے فوراً بعد انسان کے پاس آتا ہے اور اسے اس کی کوئی ضرورت یا کام یاد دلا دیتا ہے۔ اور انسان جلدی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ چلا جاتا ہے۔ ہم سب نے یہ تجربہ کیا ہے۔ سلام پھیرتے ہی پہلا خیال فون کا یا کسی ادھورے کام کا آتا ہے۔ صحیح۔ شیطان انتظار میں ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ دوسرا عمل سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ زبان پر 100 کلمات ہیں لیکن ترازو میں 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور یہاں بھی شیطان انسان پر نیند کا غلبہ طاری کر دیتا ہے اور وہ پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ تو ان دو بظاہر چھوٹی سی غفلتوں کی وجہ سے ایک انسان روزانہ 2500 نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی، آپ سوچیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب سے بڑا اور جامع دفاع جو ان تمام چالوں کو ناکام بنا سکتا ہے وہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ بالکل۔ صبح و شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں، کھانے پینے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی مسلسل تجدید ہیں۔ یہ اس روحانی قلعے کی دیواروں کی روزانہ مرمت کی طرح ہے۔ جی، روزانہ مرمت اور مضبوطی کا عمل ہے۔ جب زندگی ذکر سے بھر جاتی ہے تو دل روشن رہتا ہے اور شیطان کی سرگوشیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روحانی جنگ میں دشمن کی حکمت عملی نفسیاتی ہے۔ وہ دھوکہ، شک، جھوٹے وعدے اور سب سے بڑھ کر غفلت کے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ جی، اس کا مقصد انسان کو
اس کے خالق اور اس کی زندگی کے اصل مقصد سے بیگانہ کرنا ہے۔ اور اس کا اسلامی حل کوئی جوابی حملہ یا جاریت نہیں، بلکہ اپنی ذات کی، اپنے قلعے کی مضبوطی ہے۔ بالکل، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا، ہر قدم پر اللہ کی پناہ مانگنا اور ذکر کی کثرت سے اپنے دل کو زندہ اور روشن رکھنا۔ فتح ان سایوں کا پیچھا کرنے سے نہیں ملتی جو اندھیروں میں بھاگتے ہیں، بلکہ ذکر کی روشنی میں رہنے سے ملتی ہے۔ جی، جب روح اتنی مضبوط اور منور ہو جائے کہ دشمن کی سرگوشی کو کوئی گونج ہی نہ ملے، تو اس کی تمام چالیں خود بخود بے اثر ہو جاتی ہیں۔ آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ اگر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد سے غافل کرنا ہے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی چھوٹی چھوٹی بظاہر بے ضرر عادتیں یا مشاغل ہیں، شاید سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال یا مسلسل تفریح کی Don't تلاش، forget to like, جنہیں وہ share اس and مقصد کے لیے subscribe. استعمال کرتا ہے، منہج اور ہم السلف ان پر میڈیا دھیان بھی نہیں دیتے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔